السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 38 ہے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 38 ہے، اور کلاس نمبر 38 سے کلاس نمبر 40 تک یہ 3 کلاسیں بنتی ہیں۔ ان 3 کلاسوں میں 12 الفاظ کے ہجے کرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ صرف ان 12 الفاظ کے ہجوں کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا، بلکہ آپ بڑی آسانی سے کسی بھی لفظ کے ہجے کر سکیں گے، کیونکہ پورے قرآن پاک کے الفاظ ان 12 الفاظ سے تقریباً ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ تو آج کلاس نمبر 38 میں 4 الفاظ کے ہجے کرنا سیکھیں گے، اور وہ 4 الفاظ یہ ہیں: نازل، ذالک، نوحیہ، نزل۔ جن 4 الفاظ کے ہجے سیکھنے ہیں وہ 4 الفاظ یہ ہیں: 1، 2، 3، 4۔ ان 4 الفاظ میں سے سب سے پہلے اس لفظ کے ہجے سیکھیں گے۔ اس لفظ کے ہجے اس طرح کریں گے کہ اس لفظ کا جو سب سے پہلا حرف ہے، پہلے اس حرف کو پڑھیں گے، یعنی نون کو پڑھیں گے۔ نون کو پڑھنے کے بعد نون کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو پڑھیں گے۔ جب نون اور نون کی حرکت کو پڑھ چکے پھر نون اور نون کی حرکت کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر نا، ایک مرتبہ پھر سنیے گا، نون زبر نا۔ جب نون کے ہجے کر چکے اس کے بعد زا کے ہجے کریں گے، اور زا کے ہجے بھی اسی طرح کریں گے جس طرح نون کے ہجے کیے، یعنی پہلے زا کو پڑھیں گے، زا کو پڑھنے کے بعد زا کی حرکت کو پڑھیں گے۔ جب زا اور زا کی حرکت کو پڑھ چکے پھر زا اور حرکت کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے زا زبر زا، ایک مرتبہ پھر زا زبر زا۔ جب نون اور زا کو پڑھ چکے پھر نون اور زا کو ملا کر پڑھیں گے، اور یہ بن جائے گا نازا نازا۔ اور آخر میں لام کے ہجے کریں گے، اور لام کے ہجے بھی اسی طرح کریں گے جس طرح نون اور زا کے ہجے کیے، جیسے لام زبر لا، ایک مرتبہ پھر لام زبر لا۔ جب لام کے بھی ہجے کر چکے ہیں تو پھر ان تینوں حروف کو یعنی اس پورے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے، اور یہ بن جائے گا نازل نازل۔ اور اس لفظ کے ہجے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کے ہجے اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک میں ایسے الفاظ کہ جن الفاظ کی تمام حروف کے اوپر حرکات موجود ہوں، یعنی تمام حروف کے اوپر زبر، زیر یا پیش موجود ہوں، تو ان الفاظ کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ کے ہجے کیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس لفظ کے ہجے کریں گے۔ اس لفظ کے شروع میں ذال ہے اور ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کے ہجے اس طرح کریں گے، سب سے پہلے ذال کو پڑھیں گے، ذال کو پڑھنے کے بعد ذال کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اسے پڑھیں گے۔ جب ذال اور کھڑا زبر کو پڑھ چکے ہیں تو پھر ذال اور کھڑا زبر کو ملا کر پڑھیں گے، جو بھی بنے گا، جیسے ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زبر ذا۔ جب ذال کے ہجے کر چکے ہیں اس کے بعد لام کے ہجے کریں گے، اور لام کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح یہاں پر نون، زا اور لام کے ہجے کیے، جیسے لام زیر لی، لام زیر لی۔ جب لام کے بھی ہجے کر چکے ہیں تو پھر ذال اور لام ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، اور یہ بن جائے گا ذالی ذالی۔ اور آخر میں کاف کے ہجے کریں گے، اور کاف کے ہجے بھی اسی طرح کریں گے جس طرح نون، زا اور لام کے ہجے کیے تھے، جیسے کاف زبر کا، کاف زبر کا۔
جب کاف کے ہجے کر چکے ہیں تو پھر ان تینوں حروف کو یعنی اس پورے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے اور یہ بن جائے گا ذالکا ذالکا۔ اور اس لفظ کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کے ہجے اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک کے جس لفظ کے جس حرف پر بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو اس لفظ کے اس حرف کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ میں ذال کے ہجے کیے ہیں۔ اب اس لفظ کے ہجے کریں گے اور اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر بھی جزم اور یا کے اوپر بھی جزم ہے، یعنی واو بھی ساکن اور یا بھی ساکن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے ہجے اس طرح کریں گے کہ اس لفظ کا جو بھی حرف ساکن ہے اس ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں سے ہجے شروع کریں گے اور اسے پڑھیں گے نون واو پیش نو، ایک مرتبہ پھر نون واو پیش نو۔ اس کے بعد ہا اور یا ان دونوں کے ہجے کریں گے، جیسے ہا یا زیر حی، ایک مرتبہ پھر ہا یا زیر حی۔ اب انہیں ملا کر پڑھیں گے، جیسے نوحی نوحی، اور آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے، اس کے ہجے کریں گے ہا زیر ہی ہا زیر ہی۔ اب اس پورے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نوحیہ نوحیہ۔ اس لفظ کے ہجے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کے ہجوں کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک کے جس لفظ کے جس حرف پر بھی جزم ہو اس لفظ کے اس حرف کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ میں واو ساکن اور یا ساکن کو ان سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا۔ اب اس لفظ کے ہجے کریں گے۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ زا کے اوپر تشدید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ حرف ایک نہیں بلکہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تو یہاں پر کیونکہ زا کے اوپر تشدید ہے تو زا ایک نہیں بلکہ زا دو مرتبہ ہے، پہلا زا ساکن دوسرا زا متحرک ہے۔ اس لیے جب اس لفظ کے ہجے شروع کریں گے تو نون اور زا کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے نون زا زبر نز، ایک مرتبہ پھر نون زا زبر نز۔ اس کے بعد زا کو پڑھیں گے جیسے زا زبر زا، ایک مرتبہ پھر زا زبر زا۔ اب انہیں ملا کر پڑھیں گے نزا نزا، اور آخر میں لام کو پڑھیں گے جیسے لام زبر لا لام زبر لا۔ اب اس پورے لفظ کو پڑھیں گے اور یہ لفظ بن جائے گا نزالہ نزالہ، اور اس لفظ کے ہجے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان چار الفاظ کو صرف چار الفاظ نہ سمجھیے گا بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو قرآن پاک کے جس لفظ کے جس حرف پر بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو ان کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح یہاں پر ذال کے ہجے کیے تھے۔ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش قرآن پاک میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اسی طرح یہاں پر واو کے اوپر اور یا کے اوپر جزم ہے، اور جزم قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر زا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید قرآن پاک میں 20,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ ان الفاظ کے ہجوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا تاکہ قرآن پاک کے ہزاروں الفاظ کے ہجے آپ آسانی سے کرنا سیکھ سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ ان الفاظ کے ہجوں کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ درخواست ہے کہ قاری صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ آج کے سبق کو
کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ جب ہم تلاوت قرآن کی سطح پر پہنچیں تو تجوید اور ترتیل کے تمام قواعد ہمیں ازبر یاد ہوں۔ درخواست ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے والا بنائیں، بلکہ قرآن پاک کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔